واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جو صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا، اور رشتے جوڑنا ایک نیکی ہے۔ اس سے دو فائدے ہوں گے رشتے جوڑنے میں۔ عمر میں انکریز ہوگا ایز ویل ایز پروویژن میں، رزق میں انکریز ہوگا۔ وی آل وانٹ کہ عمر میں انکریز ہو تاکہ ہماری عمر زیادہ ہو اور خوب ڈھیر سارے نیکیاں کر کے اس جہاں سے اس جہان میں جائے، فار ایور اینڈ ایور ہمارا خاتمہ اچھے سے ہو اور بہت سارے نیکیاں کرے۔ تو اس میں عمر میں برکت کے لیے یہ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی وہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے تو آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کر رہے، دیٹ از نارمل ہے وہ چیز۔ ایون دو سم ون از ڈوئنگ خطا رحمی، اس کے جواب میں صلہ رحمی کرنا، مطلب somebody is very bad and mean، still آپ اس کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے۔ عمر میں برکت کیسا ہوگی کہ جب ہم سامنے والا اگر رشتے کاٹنا چاہ رہا، آپ سے قربت دار رشتے نہیں ملنا چاہ رہے، پھر بھی آپ مل رہے اور رشتوں کو جوڑ رہے، چاہے شادیوں میں بلانا ہو، کسی کی فوتگی ہو گئی اس پہ آپ جا کے کنڈولنس کرنا ہو، دیز آر دا ٹائمز جب کتنے بھی رشتے خراب ہو، لیکن یہ ایک موقع ایسا رہتا جہاں پر رشتے جوڑنے کا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی ریوارڈ ملیں گا، لیکن ایک انسان ایک نیند میں رہتا یا اس کو غفلت رہتی، لیکن جب ایسے موقع رہتے انسان کا دل نرم ہو جاتا۔ یعنی جیسے رمضان میں کیا ہوتا کہ لوگ بہت زیادہ نیکی کے طرف رغبت کرتے اینڈ اٹس ایزی ٹو ڈو دا سیم وے۔ جب کسی کی فوتگی ہوتی یا کسی اچھا اوکیزن ہے اس میں بھی آرام سے صلہ رحمی کر سکتے۔ دیز آر دا اوکیزن ایون دو somebody is being bad and mean اور رشتے کاٹنا چاہ رہے ہیں، لیکن رشتے کاٹنا نہیں ہے، رشتے کاٹنے والے جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ تو جو تم سے کٹے تم ان سے ملو۔ تو یہ اقربین کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے اور اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں۔ اور بعض وقت یہ ہوتا کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا اور اچانک سے سارے فیملی کو پتہ چلا، تو دیٹ آلسو دا موقع، یو شوڈ اویل دیٹ اپرچونٹی، اور بہترین موقع ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ اور ناٹ اونلی دیٹ کہ آپ صلہ رحمی اپنے اقربین سے کر رہے ہیں، بٹ آلسو سسرال والوں کے ساتھ بھی ڈو گڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا عمل کرنا ہے۔ صلہ رحمی میں جو پیٹرنل میٹرنل رشتہ دار ہے اس میں سسرالی بھی رشتہ دار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَالسِّحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 54 میں یہ بات مینشن کی گئی ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو سسرال کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈو گڈ کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا عمل کرو۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں۔ اگر ہم صرف یہ ایکسکیوزز ڈھونڈیں گے تو شیطان تو اوور کم کرتا، ہمارے جو ایک دماغ پہ، ہمارے دل پہ جو اوور کم کرتا، وہ شیطان بلنک آف این آئی میں بھی ہمارے اوپر اوور کم کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے جب اچھا عمل کرنا ہے، کسی کے ساتھ بہترین نیکی کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور جس ذات کا نام لے کر ایک دوسرے سے ناطہ جوڑتے ہو یعنی نکاح کرتے ہو، اس سے بڑی جو کیا ہے اس میں جو رشتہ داری ہے، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کو ان کا جو رشتہ ہوتا اور اس کے معاملے ہوتے، اور اس سے کیا ہوتا آگے کے جو رشتے ہیں، آگے جو پروجنی بڑھتی، اس سے سورۃ النساء کی فرسٹ آیت ہے کس طرح ایک آدمی اور ایک عورت سے اتنے ساری پروجنی پھیلی، اور وہ کس طرح ہوا جب شادی ہوئی، آگے جنریشن بڑھے، رشتہ دار بنے، اور پھر آگے کیا فرمایا جاتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ کا ڈر اور بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ This is like Allah is watching you every time۔ جب ہم یہ اپنے اندر یہ ایک تصور لے کے آئے تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا۔ تو we should have that thing۔
ہمارے اندر وہ اللہ کا فیئر ہونا چاہیے. اٹس ناٹ کہ پرٹیکولر ٹائم پہ ہمارا فیئر آ رہا اور پھر پرٹیکولر ٹائم پہ نہیں آ رہا. A مومن, a believer is always a مومن. اب دیکھیے مسلمان تو ہم سب ہیں, isn't it؟ لیکن ہم کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے, مومنہ بننا ہے. ہم مسلمان ہم سب ہیں, مومنہ یا مومن بننا ہے. اس کے لیے واتقوا اللہ, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سوال کرنے والا ہے, وہ بھی ارحام, رحم والے رشتوں کا. وائی دیٹ از سو مچ ایمفسس. اتنے سارے کتابوں میں ہم یہ باب پڑھ چکے, چیپٹر پڑھ چکے, صلہ رحمی, that is the increase in the provision and also increase in your age. کوئی بھی کریم کام آنے والی نہیں ہے, رنکلز نہیں جاتی, کچھ بھی نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خوش کرنا ہے. بٹ یہاں پر تو ایک اچھا فارمولا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جوڑو اور آپ کے انکریز ہو رہا پروویژن میں بھی اور ایج میں بھی. دیٹس دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی. ایون دو somebody is doing قطع رحمی, کاٹ رہے رشتے, لیکن you are doing صلہ رحمی. اگر سمجھیے کہ کوئی رشتے دار اپنے اس فرض کو ادا نہیں کر رہے اور رشتے کاٹ رہے, نہیں مل رہے, خود قربت دار رشتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو. تو جو بدلے کے طور پہ اگر عدلے کو بدلا, انہوں اچھا کر رہے ہم بھی اچھا کر رہے, وہ نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دراصل صلہ رحمی تو وہ ہے جو تم سے کٹے تم ان سے جوڑو. تو یہ کیا ہے؟ ایک شخص کہتے کہ میں ان سے جوڑتا ہوں, پھر بھی ان لوگ ہم سے کٹتے جاتے. تو بولتے کہ ایز اف یو آر تھروئنگ ایشز ان دیئر ماؤتھ. مطلب اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. کوئی آپ سے کٹ رہے ہیں, کوئی آپ کو اگر انوائٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ منہ بنا رہے ہیں, آپ کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کر رہے ہیں, لیکن اسٹل یو آر ڈوئنگ گڈ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو, ہم سب اپنے آپ کو مینٹلی تیار کرنا ہے. اوکے, نو میٹر واٹ آئی ایم گونا ڈو دس گڈ ڈیڈ اینڈ اس پہ میں فارم رہوں گی. تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو سیکریٹ منتھس ہے, 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. سو واٹ وی آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا حرمت والے مہینے. رمضان اٹ سیلف واز اے سچ اے بلیسڈ منتھ, لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں. اویل دا اپرچونٹی, ڈو گڈ کرتے جاؤ, اچھا عمل کرتے جاؤ. تو میک اویل آف دس اپرچونٹی کہ ہم صلہ رحمی کرنے کے لیے. اینڈ 3 دن سے زیادہ کسی سے من مٹاؤ ہے, دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. دو ان سے معاملے صحیح کر لینا ہے. اینڈ آفٹر دس صلہ رحمی, اس کا رشتے جوڑنا, پروویژن انکریز ہونا, یہ سارے چیزیں مینشن کیے گئے. دا نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹس بیوہ کی عدت. بیوہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ویڈو, جس کے ہسبینڈ پاسٹ ہو گئے, جس کی ڈیتھ ہو گئی, ان کو بیوہ بولتا ہے, ویڈو. تو اب ان کے لیے کیا مینشن کیا گیا ہے یہاں پر دیکھیے, آیت نمبر 234 سورۃ البقرہ. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 234. اور جو تم میں سے فوت ہو جائے, یعنی جو مرد, جو آدمی فوت ہو جائے اور بیوہ کو چھوڑ جائے, یعنی کہ ان کی جو وائف ہے وہ بیوہ کہلائے گی, اور وہ بیوی 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے. واٹ اٹ مینس انتظار کرے؟ دس از دا ٹائم, عدت کا ٹائم جو بولتے یہ بیوہ کے لیے. لیکن آپ عدت کا ورڈ جب سنیں تو ون مور ٹائم یہ عدت کی ورڈ یوز ہوتی. جب طلاق بھی ہو جاتی, جب بھی عدت کا ورڈ یوز ہوتا, وہ کیا عدت رہتی؟ 3 menstrual cycles کے لیے ویٹ کرنا ہے. اگر ان کو سمجھے کہ پیریڈ نہیں آتا, طلاق کی بات ایکسپلین کر رہی ہوں, اس کی جو عدت رہتی, نہیں تو لونار کیلنڈر کے حساب سے 3 months. So when we are talking the عدت, عدت کیا ہے؟ لغوی معنی مطلب گنتی کرنا ہے. اور شریعت کے اس میں, جس میں عورت
اپنی جو ہسبینڈ کے لیے اسپینڈنگ دا ٹائم پیریڈ ویدر اٹ ہیپنڈ طلاق 3 مہینے لونار کیلنڈر کے، تاکہ پتا چل جائے 3 مہینے میں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. دا سیم تھنگ فار a widow 4 months and 10 days. This is again the lunar month. اگر پیریڈ سائیکل آتی تو پیریڈ کے سائیکل کے حساب سے بھی اگین یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ عدت کرنی ہے. اوکے عدت کی مدت پوری کرنی ہے. واٹ از دیٹ عدت کی مدت؟ دا ڈیز وچ ہیز بین مینشن. اوکے سو جو اس میں ڈیز مینشن کیے جا رہے ہیں دس ول بی اگین آئی ریپیٹ لونار کیلنڈر. مطلب جو چاند کی تاریخ رہتی نا اس میں آپ دیکھیے چاند کی تاریخ میں ڈیز کتنے رہتے 29 یا 30 ڈیز رہتے. اوکے تو اب اس میں کیا کرنا ہے، بیوہ کو کیا کرنا ہے. سوگ جو بتاتے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا ہے. لیکن there is an exception، جس کا خاوند فوت ہو جائے یعنی جس کے ہسبینڈ پاسڈ اوے ہو گئے، جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے لیے 4 months and 10 days ہے. متفق علیہ کی روایت ہے. So one has to do the عدت. کیوں؟ کیونکہ اس میں دیکھیے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں آتا وَأَوْلَاتُ أَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا. Okay? That's the thing mentioned in Surah Al-Talaq, ayah number 4. So this idda, here we are talking about widow. Okay. اب اس میں کیا کیا ہے، سوگ منانا مطلب کیا نہیں کرنا ہے، کیا ڈونٹس ہے، کیا ڈوز ہے. زینت سے پرہیز کرنا. واٹ زینت مطلب اپنے آپ کو اچھے سے ایڈون کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا. دس ڈزنٹ مین کہ شاور نہیں لینا یا گندے کپڑے پہننا، ایسا نہیں. دین ہمارے اسلام میں دین میں کیا ہے، نصف ایمان کیا ہے، پاکیزگی، کلینزنگ، کلیننگ. دس ڈزنٹ مین کہ اپنا کمپلیٹ ہائیجین کا کیئر نہیں کریں. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ہائیجین. دس ڈزنٹ سے دیٹ. واٹ اٹ مینس زینت میں کیا ہے، عدت کے دوران بیوہ کو کیا کرنا ہے، سنگار، زیب و زینت نہیں کرنا ہے. یعنی کہ بہت زیادہ شوخ رنگ کے کپڑے فوربیڈن ہے، منع ہے. واٹ ڈز اٹ مین شوخ رنگ کے؟ اٹ کوڈ بی شائنی کلوتھس، اٹ کوڈ بی شادی والے کپڑے، اٹ کوڈ بی ڈارک کلرز. اوکے that's what it means. But there's nowhere specify کہ white پہنو، black پہنو، گرے پہنو، وہ ویسا اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. لیکن آپ سٹل کلرز، لائٹ کلرز پہن سکتے ہیں، لیکن better to avoid dark colors this 4 months and 10 days. Okay? And not doing the makeup, even the eye makeup. These are the questions that many sisters they ask. So depending on that, I'm trying to clear those things. ٹھیک ہے. کچھ خواتین کو یہ بھی سوال رہتا کہ میک اپ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی. میک اپ از میک اپ، واٹ ایور دا فاؤنڈیشنس اور جو بھی آپ چاہے لپس پہ کچھ لگا رہے ہیں، فیس پہ کچھ لگا رہے ہیں. اور موئسچرائزنگ کریم میک اپ میں نہیں آئے گا، آئی میک اپ بھی میک اپ میں ہی آئے گا. تو دس مینس ایون آپ ناخن چھوٹے رکھیں، نیل پالش نہ لگائیں. These are all. Doesn't matter what age a woman is. چاہے بوڑھے ہو، جوان ہو، very young ہو، very old ہو، doesn't matter. عدت has to be done 4 months 10 days. کپڑے اتنے چمکدار یا ایسے پارٹی ویئر نہیں ویئر کرنا ہے. سٹل کلرز اور لائٹ کلرز پہننا اچھا، بہتر ہے، پسندیدہ ہے. اینڈ آلسو میک اپ کسی طرح کا بھی نہیں ہونا ہے. And I was talking about someone asking about کہ کاجل بھی نہیں لگانا. Yes, کاجل بھی نہیں لگانا ہے. What do you call سرما، کاجل کچھ بھی نہیں لگانا ہے. پرفیوم بھی نہیں لگانا ہے. تو پرفیوم نہیں لگانا ہے تو
کچھ لوگ پوچھے عطر بھی نہیں لگانا کیا، یا جو باڈی واش رہتا نا، خوشبو والا باڈی واش رہتا، تو آپ نارمل والا یوز کر سکتے باڈی واش. جب ہم عمرے پہ جاتے یا حج پہ جاتے تو کیا کرتے، وہ بغیر اسمیل والے صابن اور بغیر اسمیل والے بغیر خوشبو والے یوز کرتے نا، تو کیا 4 مہینے 10 دن وہ نہیں یوز کر سکتے؟ وہ تو آرام سے آپ کو آن لائن مل جاتے. وائی وی آر ڈوئنگ دس عدہ، وائی اے ویڈو از ڈوئنگ دس عدہ؟ واتقوا اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے عدت کر رہے ہیں. اور ہینگنگس پہننا، جویلری ویئر کرنا یہ بھی منع ہے. 4 مہینے 10 دن، اٹس ناٹ فار لائف لانگ. اب ہمارے کلچر میں کیا ہے، ایشین کلچر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ایشین کلچر میں کیا ہے، ایک بار کوئی ویڈو ہو گئے، واٹ یو کال بیوہ، تو سمجھتے کہ زندگی بھر شی ول بی بیوہ، اور انہوں کچھ تیار نہیں ہونا، اور ان کو وائٹ کلوتھس پہننا ہے یا گرے کلوتھس پہننا ہے یا بلیک، ایسا نہیں ہے. اسلام نیور سیز دیٹ. صرف 4 مہینے 10 دن، پرفیوم بھی نہیں لگانا ہے، زیب و زینت نہیں کرنا ہے، یو ہیو ٹو. بٹ واٹ اباؤٹ باہر جانا پڑا، ضرورت کی حد تک یو ہیو ٹو گو آؤٹ. جتنی ضرورت ہے اس کے حد تک الاؤنس ہے، آپ باہر جا سکتے. اینڈ واٹ ایف کہ جو لیڈی تھے وہ کسی کے گھر تھے، دیٹ ٹائم شی نوز کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں. ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کسی اور کے غیر کے گھر میں، نامحرم کے گھر میں عدت گزارے. نو، یو شوڈ کم ٹو یور ہوم. اچھا، اب ہوم کس کا ہوگا؟ اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی سسرال میں رہ رہے ہیں، تو آپ وہاں عدت جب گزار رہے ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور جو آپ کے ہسبینڈ کے بھائی ہے، چاہے وہ بوڑھے ہو، بڑے ہو، بچے ہو، وہ نامحرم. اینڈ آلسو جو آپ کے ہسبینڈ کے بہن کے ہسبینڈ رہتے ہیں وہ بھی نامحرم، انکلس ہے، آنٹس ہے. لیکن دیر از الاؤنس، یو کین اسٹل کم ٹو یور ہوم، یعنی یو کین کم ٹو یور مدر اینڈ فادر ہوم، یا آپ کے بھائی کے گھر میں کر سکتے، الاؤنس ہے. لیکن اگر سسرال میں کرے عدت تو میک شور کہ یہ سارے نامحرم ہیں، پھر ان سے پردہ ہوگا. آئی ہوپ بات واضح ہو گئی. اور پھر یہ بھی بات کا خیال رکھنا ہے کہ واٹ ایف آ کے ہمارے کلچر میں ایک بات ہے کہ کنڈولنس نان محرمز بھی دیتے، یہ نہیں سوچتے کہ ایک عورت عدت میں ہے تو کوشش کرنا کہ عدت میں جو عورت ہے اس سے نہ ملے، ویدر اٹ از آفٹر طلاق، ویدر اٹ از اے وڈو. ٹھیک ہے. لیکن آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ضرورت کے حد تک، بچے بیمار ہو گئے، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، یا خود بیمار ہو گئے جانا پڑے گا. اگر سمجھیے کہیں وزٹ پہ گئے، ایک واقعہ اسی طرح ہوا تھا، ہسبینڈ وائف وزٹ پہ گئے، they visited to the back home Pakistan, and husband passed away and wife has to travel because ان کے پورے جو بچے تھے، فیملی تھی، پورا بیک ہوم یعنی اوورسیز میں تھے. تو کیا کرنا تھا؟ تو پھر وہ عدت کے لیے وہ واپس آئے. وہاں تو صرف وزٹ کے لیے گئے تھے نا، nobody was there. تو پھر وہ آ کے عدت اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی گزارے. ڈزنٹ میٹر کینیڈا ہو، یو کے ہو، یو ایس ہو. This is the thing. And also the next thing comes about job. اگر آپ only the woman is only the source of income، ان کو جا کے کمانا ہے، اس حد تک allowance ہے. And again you have to take care of, the woman has to take care of کہ نامحرم سے بات نہیں کرنا، اور کوشش کرنا کہ سمپل وے میں جائے، مطلب فیس پہ کوئی میک اپ نہ ہو، اور جس طرح کا آپ اسکارف ابایا لے رہے ہیں وہ بالکل سٹل کلر کے ہو، بالکل لائٹ کلر کے ہو. دیز آر دا تھنگس. تو اگر آپ چھٹی لگا سکتے اپنے جاب پہ اور گھر پہ رہ سکتے، دیٹ وڈ بی نائس. لیکن اگر آپ ان لاس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے، لیکن یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف محرم اینڈ نامحرم. چاہے آپ بھائیوں کے ساتھ رہ رہے، پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے، بٹ عدت تو گزارنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کیا ایج کے ہے دونوں بھی. تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ عدت پوری گزارے، اور اس کے بعد ون از فری ٹو گیٹ میرڈ اگین.
جیسی بھی انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن پھر وہ نارمل ویئر کر سکتے کلوتھس، نارمل اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے. پھر وہ نہیں ہے کہ لائف لانگ پوری زندگی یہ سوچنا کہ نہیں شی از اے ویڈو. اب وہ اس کے بعد بعض چیزیں ایسے ہیں، وہ بھی میں واضح کر دوں. لوگ سمجھتے کہ نہیں اب یہ جو بیوہ ہے نا، تو کوئی بھی اچھا کام ہے کچھ ہے تو چلو اس کو مت شامل کرو. کیوں؟ کیونکہ سمجھتے کہ بیوہ مطلب بہت ہی بری بات ہے، یعنی تو بہت ہی خراب سمجھتے اس کو، واٹ یو کال منحوس سمجھتے. ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب کا اللہ تعالیٰ ہی تقدیر لکھنے والا ہے، اور جس انسان کو جب گزرنا رہتا نا اس کی جب ڈیتھ ہو جاتی. کچھ لوگ سمجھتے دیکھیں یہ عورت جو ہے نا بہت منحوس تھی، اس کے وجہ سے ایسا ہو گیا. نیور کرس اینی ون. اور کس کی تقدیر کیا ہونے والی ہے، کس کے لائف میں کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم ہے. اللہ سے صرف دعا کر سکتے، اور سب بھائی بہن والے، اولاد والے، کنبہ قبیلے والے ہیں. سو ہم بولتے کہ ہاں سب کے رشتے سانجھے ہیں. آئی ہرڈ دس فریز مینی ٹائمس، لیکن کیا وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. بولنے کے لیے بولتے ہاں سب ایک دوسرے کو سمجھتے کہ وی شوڈ ہیو دا گڈ ریلیشن شپ. آر وی ڈوئنگ دیٹ ریئلی؟ وی ہیو ٹو. سورہ جو مکی صورتیں ہیں، جو مدنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں موسٹلی ٹاکنگ اباؤٹ توحید، بیکاز دس از دا بک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ توحید. توحید میں کیا تھا؟ اس سے پہلے کا جو پریویس چیپٹر کیے تھے اس میں جو توحید کی فلفل کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ایک ماننے سے روکتی اس کو ابینڈن کرنا ہے. اور لیول آف توحید دیکھے تھے، اور اس کو کس طرح فلفل کرنا. پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح وہ حنیف تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، یہ والی بات دیکھے تھے. اور اللہ ہی اولیاء ہے، اللہ ہی کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آلسو وی ہیو سین ہاؤ مچ اے پرسن شوڈ ڈو توکل آن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. اینڈ آلسو وی لرن کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز کے بارے میں بھی مینشن کیا گیا تھا، اور رقیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ صحیح وے میں، کریکٹ وے میں one can do ruqya for themselves. And today's chapter is fear of shirk, polytheism. شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور ڈیٹی کو ماننا. تو مشرکین مکہ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے. اب شرک کرنا مینس اللہ کے اوپر بھی یقین کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ ادر ڈیٹیز ایڈ کرتے تھے. جیسا کہ جو بت بنائے ہوئے تھے ان سے مدد مانگتے تھے. اور کہیں آپ سمجھیے کہ کوئی کیو میں جا رہے ہیں تو کیو میں کیا کرتے تھے؟ جنوں سے پناہ مانگتے تھے. تو استغفر اللہ. یہ فیئر آف شرک، پولیتھیزم کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 116 میں ہے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو شرک کرتے وہ معاف نہیں کریں گا جب تک کہ معافی نہیں چاہیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو بے شک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تم پارٹنرز وہ کر رہے ہیں، ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اللہ کو ایک ماننا ہے. اگر شرک کریں گے اور شرک پہ ہی کسی کی فوتگی ہو جائیں گی تو forgiveness مانگ کے بغیر ان کا کیا ہے؟ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. they are حدید regarding that. so one has to be really careful. اب شرک میں بھی لیولز رہیں گے. اب شرک میں کیا کیا لیولز ہے وہ دیکھتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ کس طرح جب بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی، سورہ نمبر 14 آیا نمبر 35 میں کیا بول رہے ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے اور میرے بچوں کو آئیڈل ورشپ سے بچاؤ. وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اسنام صنم کی جمع ہے، جو بت رہتے نا اس کو بولتے. تو میک دعا بھی کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور پروجنی یہ نہیں ہے ابھی آپ جو رائٹ ناؤ بچے دیکھ رہے ہیں یا گرینڈ چلڈرن دیکھ رہے ہیں. پروجنی از ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. جتنی پروجنی آنے والے، جتنے بچے ہونے والے ہیں، ان سب کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو شرک سے بچاؤ.
اچھا اب حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخافو ما اخافو علیکم، میں کیا فیئر کرتا ہوں شرک کے بارے میں، ایک جو چھوٹا اصغرو شرک جو ہے، جو مائنر شرک ہے، تو پوچھا کیا فسوئلہ کیا ہے، فقال ریا، کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو مائنر جو شرک ہے وہ ہے ریا. واٹ از ریا؟ ریا ریاکاری، شو آف کو بولتے ہیں. فار ایگزامپل اف somebody is praying themselves، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے سامنے پرے کر رہے، کسی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو لانگر کر دے، تو وہ کیا ہے؟ مائنر شرک ہے. فار ایگزامپل سمجھیے کہ کوئی کسی کے ڈر سے، یعنی انسان کے ڈر سے ابایا پہن لے رہے، اسکارف پہن لے رہے، اپنے آپ کو کور کر رہے، ادروائز دے گو ان اے سرٹن مینر، سمجھے کہ وہ ان کی عادت ہے ٹراؤزر شرٹ پہننے کی، یا ان کی جو بھی ان کی ہیبٹ ہے، دا وے دے کیری themselves. But because of the fear of people, you understand, because of the fear, it's not the fear of Allah, okay, not the fear of Allah، لوگوں کے ڈر سے اگر انہوں اپنا گیٹ اپ چینج کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ریاکاری میں ہے. اینی تھنگ یو آر ناٹ ڈوئنگ فار دا اللہ ادر دین اللہ کے لیے کر رہے، سمجھے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نریٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بھی مریں گے اور اللہ کے ساتھ پارٹنرز اسائن کریں گے، شرک کریں گے، تو ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ ہیل فائر. من مات وہوا یدعو من دون اللہ ندا. اب کیا ہے ندا؟ مطلب اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ندا، اور وہ بھی ایسی لاؤڈلی جس کو پکارنے کو بولتے، دخل النار، they will enter into the hellfire. So look at the words، من ماتا مطلب ان کی ڈیتھ اسی پہ ہوئی، وہ ہوا یدعو، انہوں شرک کرتے ہوئے ہی ان کی موت آ گئی، تو ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف ہیل فائر ہے. اب آگے دیکھیے کہ شرک کی تردید کی جا رہی، مطلب یو شوڈنٹ ڈو، ون شوڈ اوائڈ شرک. جو اللہ سے ملاقات کرے گا ڈے آف ججمنٹ میں، اور وہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوں گا، اور جو اگر شرک کرے گا تو وہ ہیل فائر میں جائے گا. من لقی اللہ، لقیہ کیا ہے؟ ملاقات کرنی، میٹ کرنے کو بولتے. لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائے، شیئا کچھ بھی نہیں. دخل الجنہ، they will enter جنہ. وَمَن لَقِيَ یشرک بہ شیئا دخل النار. لیکن اب ادر وے اراؤنڈ ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ they are doing شرک with اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، they are adding deities with اللہ، تو انہوں کیا ہے؟ دخل النار ہے، ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ ہیل فائر. اب آج کے چیپٹر میں امپورٹنٹ تھنگس کیا کیا لرن کرے؟ فیئر آف شرک، شرک نہیں کرنا ہے، شرک ظلم عظیم ہے، اوائڈ دا شرک. اب ریاکاری کیا ہے؟ ایک مائنر شرک ہے، ٹائپ آف شرک ہے، اینڈ دس شرک مینی پیپل دے ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ. مائنر شرک جو ریاکاری ہے نا، اتنا ہڈن رہتا یہ، جیسے کہ کالے ماؤنٹین پہ ایک کالی ایک اینٹ ہے، سمجھیے. اب بلیک ماؤنٹین ہے، بلیک ماؤنٹین پہ ایک بلیک اینٹ کرال کر رہی، دکھتا نہیں؟ دکھتا نا. تو ویسی ہی انسان کے اندر جب شرک آ جاتا اور ریاکاری آ جاتی ہے، اور ریاکاری بہت ڈینجرس ہے. We have to be really careful. So inshallah in the next week we will continue that. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.